نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کے اس آیت کے ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اے پیغمبر، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا عادی بنائیے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بٹھائیے جو صبح اور شام اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں ان لوگوں کو چھوڑ کر دوسری طرف تجاوز نہ کر جائیں۔ یعنی آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا عادی بنائیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ انسان جو کمزور ہو اور اس کو کمزور سمجھا جاتا ہو، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، مالی اعتبار سے کمزور ہو، حیثیت اور رتبے کے اعتبار سے کمزور ہو، دنیا والے کمزور سمجھتے ہوں، کسی کے دروازے پہ جائے تو دروازہ کھولا نہ جائے، کسی سے بات کرے تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، پراگندہ بال ہو، پراگندہ حال ہو، فرمایا کہ اللہ کے یہاں اس کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے قسم کھا جائے اور قسم کھا کے یہ کہہ دے کہ یہ کام اس طرح ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو اسی طرح کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور ایک عورت نے دوسری عورت کے دانت توڑ دیے۔ اب قرآن کا فیصلہ ہے کہ بدلہ لیا جائے گا، دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بدلے میں اس کے بھی دانت توڑے جائیں۔ تو اس عورت کے جو وارث تھا وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ سَنِيُّهَا، کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اے اللہ کے نبی ہماری اس عورت کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ ان صحابی نے جو یہ بات کہی، نبی علیہ السلام پر اعتراض نہیں کیا، اعتراض کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ ایسا نظام بنائیں گے، ایسا نظام چلائیں گے کہ ہماری عورت کا دانت ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ چنانچہ جہاں قرآن کا فیصلہ ہے کہ بدلہ لیا جائے،
وہی معاف کرنے کا بھی حق دیا ہے۔ تو وہ عورت جس کا دانت ٹوٹا تھا اس کے وارث کہنے لگے کہ ہم بدلہ لینا نہیں چاہتے، ہم تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بعض لوگ پراگندہ بال ہوتے ہیں، پراگندہ حال ہوتے ہیں، دنیا کی نظروں میں ان کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی، دنیا کمزور جانتی ہے، کمزور سمجھتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے قسم کھا جائیں تو اللہ قسم پوری فرما دیتے ہیں۔ ان صحابی نے قسم کھائی تھی کہ دانت نہیں توڑا جائے گا، اللہ نے ان کی قسم کو پورا فرما دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں فاقہ مست نظر آتے ہیں، دیکھنے میں غریب اور فقراء نظر آتے ہیں، دنیا کی نظر میں کوئی حیثیت اور کوئی وقعت ان کی نہیں ہوتی، پراگندہ بال ہے، پراگندہ لباس ہے، لیکن وہ زمین پر چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی پرواز اللہ کے عرش تک ہوتی ہے۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ سبکتگی ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ اپنے ملک کی فوج میں ایک معمولی سپاہی تھا۔ اس کے یہاں ایک اللہ والے آئے، اس نے ان کی خدمت کی، کھانا کھلایا، پھر مسجد میں ان کے ساتھ گیا اور ادب کی وجہ سے کئی قدم پیچھے چلا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ان اللہ والوں کے احترام میں جتنے قدم پیچھے چلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں میں اتنے ہی بادشاہ پیدا فرمائے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی وغیرہ وہ اسی کی نسل میں اللہ نے یہ بادشاہ پیدا فرمائے ہیں۔ یہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ بظاہر کمزور نظر آئیں، فاقہ مست نظر آئے، لوگ تانا دیں، لوگ ذلیل کریں، لوگ کچھ بھی کریں، لیکن اللہ کے ہاں پرواز کیا ہوتی ہے کہ ایک مجذوب، ایک اللہ والے جا رہے تھے، سامنے سے بادشاہ کا ہاتھی آ رہا تھا، اسی بادشاہ کا ہاتھی تھا، تو وہ مجذوب دیوار اور ہاتھی کے درمیان میں آ گئے۔ جب ہاتھی آگے آیا تو انہوں نے ہلکا سے اشارہ کیا، ہاتھی نیچے زمین پر گر پڑا تھا۔ یہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ یہ ان کی روحانی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق مضبوط کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کے احکام پر 100% عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ میں سچ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر فقر و فاقے میں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ پر ایسا ناز، ایسا بھروسہ، ایسا اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ سے جو چاہتے ہیں کہہ کر وہ کرا لیتے ہیں۔ چنانچہ جب انگریز نے ہندوستان میں ظلم و ستم کیا اور علماء کو پھانسی دی جانے لگی، قرآنوں کو جلایا گیا، قتل عام کیا گیا، تو کسی آدمی نے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا کہ حضرت کیا ہو گیا، دنیا کے اولیاء اللہ یہ کہاں چلے گئے؟ یہ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ایک تسبیح گھمانے کی بات ہے لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، یہ ایک نظام ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بڑا بزنس مین ہے، اس کے یہاں منشی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بزنس مینوں کے یہاں منشی کو بڑے اختیارات ہوتے ہیں، منشی جو فیصلہ چاہے کر لیتا ہے، جس کام سے منع کرے منع کر دیتا ہے، لیکن منشی بھی اپنے مالک کی رضامندی کو دیکھتا ہے، مالک کیا چاہتا ہے، مالک کیا نہیں چاہتا، اسی اعتبار سے وہ قلم چلاتا ہے۔ تو یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جاتے، ورنہ چاہے تو نقشہ بدل سکتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آج کل نظام بڑا ڈھیلا ڈھالا ہو گیا ہے، نہ قانون ہے اور پریشانیاں ہیں، چوری ڈکیتیاں، قتل و غارت گری۔ فرمایا کہ بھائی انتظامی امور پر جو آدمی متعین ہوا ہے وہ ڈھیلا ڈھالا آدمی ہے۔ پوچھا کہ حضرت وہ کون ہے؟ فرمایا کہ فلاں جگہ پر جو خربوزہ بیچ رہا ہے وہ آدمی ہے۔ چنانچہ آزمانے کے لیے گیا کہ خربوزہ خریدنا ہے کہ ہاں خرید لو،
کہ چیک کراؤ کہ ہاں چیک کر لو، تو خربوزہ کٹوایا، ذرا سا کھایا کہ پھیکا ہے، دوسرا کٹوایا، تیسرا کٹوایا، سارے خربوزے کٹوا دیے۔ کٹوانے کے بعد کہنے لگا مجھے اچھا نہیں لگا، کہ بھائی اچھا نہیں لگا تو نہ لو، چلے جاؤ۔ تو وہ سمجھ گئے کہ واقعی یہ آدمی تو کیا ہے، بڑا ڈھیلا ڈھالا آدمی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اچانک نظام بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ پھر آیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کہا کہ حضرت آج کل تو نظام بڑا سخت ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ ہاں اب جس آدمی کی ڈیوٹی لگی ہے وہ ذرا سخت مزاج کا آدمی ہے۔ پوچھا حضرت کون ہے؟ کہ جامع مسجد کے سامنے جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے وہ وہی آدمی ہے۔ تو آزمانے کے لیے گیا، کہا بھائی ایک گلاس میں پانی پلاؤ، پانی لیا کہ اس میں کیا پڑا ہے، گلاس کو پھینک دیا۔ اس نے فوراً تماشا مار دیا کہ تو نے کیسے پھینک دیا؟ وہ سمجھ گیا، اور پھر کیا کہا کہ خربوزے والا سمجھ رہا ہے، حالانکہ اس کو کیا پتہ کون تھا، کیا کہا کہ کیا خربوزے والا سمجھ رہا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہوتا ہے، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا بھائی فلاں پردھان منتری یا مکھیہ منتری فلاں لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو تکوینی نظام کے لیے متعین فرماتا ہے اور ان سے اس طرح کے کام لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور دارا شکوہ یہ دونوں بھائی تھے، دونوں میں آپس میں اختلاف تھا۔ وہ چاہتا تھا تخت و تاج مجھے مل جائے، وہ چاہتا تھا کہ تخت و تاج مجھے مل جائے۔ اورنگزیب بڑے اللہ والے صاحب نسبت آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ چاہتے تھے حکومت مجھے مل جائے گی تو قانون ہوگا، دینی نظام کی بالادستی ہوگی، احکام اسلام پر عمل کیا جائے گا اور کرایا جائے گا۔ دونوں اسی کشمکش میں تھے۔ تو دارا شکوہ جو ان کا بھائی تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، جا کے ان سے دعا کرائیے۔ چنانچہ ان بزرگ کے پاس گیا دعا کرانے کے لیے، مصلی بچھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اب اگر اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہوئی ہوتی، اللہ والوں سے تعلق ہوتا تو سمجھ جاتا کہ ادب اب یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، بیٹھ جاتا، لیکن نہیں بیٹھا۔ بات چیت چلتی رہی، جب کافی دیر کے بعد جانے لگا کہ حضرت میں اس لیے آیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تخت و تاج مجھے مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تمہیں تخت دیا تو تھا، تم نے لیا نہیں، وقت گزر گیا۔ اب اس کو بڑا افسوس ہوا، خیر واپس آ گیا، لیکن دل میں یہ بات آ گئی کہ اورنگزیب کو ان بزرگ کے بارے میں پتہ نہ چل جائے، ورنہ تخت تو اس کو مل جائے گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کچھ دنوں کے بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے، اب وہ ان بزرگ کے پاس آتے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ آئیے مصلی پہ تشریف رکھیے۔ تو چونکہ اللہ والوں کی صحبت اٹھائی تھی، خود صاحب نسبت بڑے اللہ والے آدمی تھے، کہا کہ حضرت نے کہ نہیں بیٹھیے، فوراً بیٹھ گئے۔ بات چیت چلتی رہی، خیریت عافیت، جب جانے لگے کہا کہ حضرت اچھا دعا فرما دیں، میں چاہتا ہوں کہ دینی نظام ہو، احکام اسلام پر عمل ہو اور مجھے حکومت مل جائے۔ فرمایا کہ بھائی تخت تو ہم نے تمہیں دے دیا۔ اب اورنگزیب چونکہ ہوشیار آدمی تھے، سمجھ گئے خالی تخت سے کیا ہوتا ہے، تخت پر تو کبھی وزیر بھی بیٹھ جاتا ہے، بادشاہ کبھی کبھی غلام کو بھی بٹھا دیتا ہے، تخت کے ساتھ تاج بھی تو چاہیے۔ تو کہا کہ حضرت تخت تو مل گئے، تاج بھی چاہیے۔ فرمایا کہ تاج میرے قبضے میں نہیں ہے۔ کہ تاج کہاں ہے؟ کہ جو بندہ تمہیں وضو کراتا ہے روزانہ، تاج اس کے قبضے میں ہے۔ اب اورنگزیب عالم کی رائے کہ یہ تو آسان کام ہو گیا، چونکہ بادشاہ کے بیٹے تھے تو وہ بڑے نیک انسان تھے، ان کو وضو کراتے تھے۔ تو جب وضو کرا دی تو انہوں نے امامہ لگاتے تھے، امامہ اتار کے پہلے نیچے رکھ دیا تھا۔ تو ان بزرگ سے کہا کہ جی امامہ اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دیں، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ کا سر، میں غلام، اور آپ کے سر تک میرا ہاتھ کیسے جائے گا؟ کہا کہ نہیں آپ رکھیں۔ وہ منع کرتے رہے، یہ اصرار کرتے رہے، آخر وہ مجبور ہو گئے اور مجبور ہو کر وہ امامہ اٹھا کے سر پہ رکھ دیا۔ لیکن امامہ تو سر پہ رکھ دیا، جن بزرگ نے یہ بتایا تھا ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ انہوں نے کیا ہے میرا راز فاش کر دیا۔ تو تخت وہاں مل گیا تھا اور تاج یہاں مل گیا۔ اب عام طور سے انسانوں کے ذہن میں یہ واقعہ سن کر یہ بات آ سکتی ہے کہ پھر تو اپنا کوئی بھی کام کرانا ہو، اس طرح کے نظام پر یہ لوگ متعین ہوتے ہیں تو ہمیں انہی لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ کی مرضی کے خلاف یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ابھی واقعہ سنا ہے نا،
हजरत मौलाना याकूब नानोतवी का कि हजरत इंग्रेज बड़ा जुल्म सितम कर रहे हैं, आप लोग दुआ नहीं कर सकते। फरमाया तस्बीह घुमाने की बात है, सारा नक्शा पलट जाएगा, लेकिन ऊपर से इजाजत नहीं है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी किताब है तज़किरतुल औलिया, उनके जमाने में एक बहुत बड़ा फितना, तातारी फितना आया, करोड़ों मुसलमान शहीद किए गए। चुनांचे वो बैठे हुए प्याले में कुछ पी रहे थे, मालूम हुआ कि तातारियों का लश्कर आ रहा है, मुसलमानों को कत्ल करेगा। चुनांचे जो प्याला हाथ में था उसको जरा सा घुमा दिया तो लश्कर का रुख ही पलट गया। 1 साल तक भटकता रहा। 1 साल के बाद फिर उनको रास्ता मिला, फिर बगदाद में आने का इरादा किया। हजरत फिर कुछ पी रहे थे तो घुमाने का इरादा किया, दिल में इल्हाम हुआ और ये कहा गया कि ऐसा मत करना, क्योंकि क़ज़ा और तकदीर के फैसले हम करते हैं। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ये फैसले हम करते हैं, तुम्हें इस पर राजी रहना होगा। तो समझ गए कि जब अल्लाह को इसी तरह मंजूर है तो अल्लाह की मर्जी के बगैर तो ये लोग भी कहीं नहीं जा सकते। इन्होंने प्याला हिलाया नहीं, बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए और ये भी उनमें शहीद हो गए थे। अब सवाल ही इनके पीछे जाए नहीं, इनको ये मकाम और ये मर्तबा कैसे मिला है, अल्लाह से इनका ये ताल्लुक कैसे हुआ है। मेरे भाइयों, अल्लाह उनका भी था, अल्लाह हमारा भी है। अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे बंद किए हैं, वलायत के दरवाजे बंद नहीं किए। वली पहले भी बने हैं, आज भी हैं, आइंदा भी बनेंगे और बनते रहेंगे। जो इंसान तक़वे पे आ जाए, गुनाहों को छोड़ दे, अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़ दे, तो अल्लाह ताला ये मकामात उन लोगों को आता कर दिया करता है। चुनांचे हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह एक हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा गए, तो उस जमाने का बादशाह, उसका नाम था खलीफा मंसूर। तो सुफियान सौरी बड़े अल्लाह वाले आदमी हैं, ये बादशाह बड़ा जुल्म करता था, आदल व इंसाफ कायम नहीं किया था, तो उन्होंने इसके बारे में जबान खोली थी। चुनांचे बादशाह को जब पता लगा कि मैं मक्का जा रहा हूँ, सुफियान सौरी मक्का में है, तो अपने आगे एक छोटा सा लश्कर रवाना किया। कहा कि मेरे मक्का में आने से पहले पहले सुफियान सौरी को सूली पर चढ़ा दो। बताना चाहते हैं कि जो आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया ना कि इन लोगों के साथ रहो, ये फाका मस्त लोग हैं, बज़ाहिर ये कमजोर होते हैं, अल्लाह के यहाँ किसका क्या मकाम होता है कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो बादशाह का लश्कर गया, सूली देने के लिए लकड़ियां खड़ी कर दी गई। सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह, फुज़ैल इब्न अयाज की गोद में इनका सर है, सुफियान इब्न उयैना उनकी गोद में इनके पांव हैं, हरम के सामने लेटे हुए हैं। चुनांचे किसी ने आके इत्तला दी कि आपको तो फांसी पर चढ़ाने के लिए फंदा तैयार हो गया, लकड़ियां तैयार हो गई, आप कहीं छुप जाएं। तो ये खड़े हुए, मुल्तजम पर आए, काबे का गिलाफ पकड़ा, कसम खा के कहा कि मैं कसम खा के कहता हूं कि मंसूर मक्का में दाखिल नहीं होगा। चुनांचे एक जगह है, उसका नाम है जिहोन। मंसूर वहां पहुंचा था, सवारी का पांव फिसला, नीचे गिरा और मर गया। तो मेरे भाइयों, ये वो लोग होते हैं कि अल्लाह की जात पे भरोसा करके कसम खा जाए तो अल्लाह इनकी कसम को पूरा फरमा देते हैं। जियाद ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा कि मैंने दाएं हाथ में तो फुला इलाके को फतह कर लिया, मेरा बायां हाथ खाली है। गोया कि मक्का और मदीनतुल मुनव्वरा पर हमला करने की इजाजत मांग रहा था। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ आसमान की तरफ उठाए और ये कहा कि अल्लाह जियाद के लिए, जियाद के बाएं हाथ को हमारी तरफ से काफी हो जा। इतना कहना था कि हाथ में कोई फोड़ा निकला और वही उसकी मौत का सबब बन गया। तो ये वो लोग होते कि जबान से बातें निकालते हैं, आवाज निकालते हैं, इनकी परवाजें अल्लाह के अर्श को हिला देती हैं, इतना असर अल्लाह ने रखा है। एक अल्लाह वाले जा रहे थे, एक आशिक अपनी माशूका के साथ वहां बैठा था या गुजर रहा था, रास्ते में पानी पड़ा था, वो बुजुर्ग जैसे गुजरे, पानी में पांव पड़ा, छींटे उड़ी और जो वो उसकी माशूका जा रही थी उसकी गाल पर कुछ छींटे आकर लग गई। उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि देखने में तो एक फकीर
बाल बिखरे हुए और परागंदा लिबास, कमजोर आदमी, कमजोर पर गुस्सा भी जल्दी आता है। उसने न आओ देखा न ताओ देखा, उसको फौरन तमाचा मार दिया। वो बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, आगे चलते रहे। चुनांचे वो आदमी अपनी माशूका के साथ जीने पे ऊपर चढ़ रहा था, अचानक पांव फिसला, नीचे गिरा और मर गया। थोड़ी ही देर के बाद लोगों में शोर मच गया। उसकी माशूका और महबूबा ने बता दिया कि फुला बुजुर्ग की शायद बद्दुआ लग गई। अब दौड़े दौड़े उनके पास गए, पूछा कि आपने तो उसको मार दिया, आपने माफ कर देते, आपने उससे बदला नहीं लिया, आपने माफ नहीं किया तो अल्लाह की तरफ से इंतकाम आ गया। चुनांचे वो कहने लगे कि दरअसल बात यह है कि वो उसकी महबूबा थी, उसके मुंह पर जरा पानी की छींटे लगी, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने मेरे मुंह पे तमाचे मार दिए, तो मैं भी किसी का महबूब हूं, जब इसने मेरे मुंह पे तमाचे मारे तो उस रब को भी अच्छा नहीं लगा, उसने भी इंतकाम ले लिया। तो मेरे भाई ये वाकयात बतलाने का मकसद यह है कि हम अपनी जिंदगी मिसाली जिंदगी बनाएं। नौजवान खास तौर से बैठे हैं, हमारी जिंदगी वो जिंदगी हो कि हमारे माँ बाप भी हमसे खुश हों, हमारी बीवी भी खुश हो, हमारे भाई भी खुश हों, हमारे पड़ोसी भी हमसे खुश हों, रिश्तेदार भी हमारे खुश हों। बार बार मैं एक बात कहता हूं कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि शायद चंद तस्बीहें पढ़ के और चंद नफले पढ़ के हम अल्लाह वाले बन जाएंगे, आसमान को पहुंच जाएंगे। मामलात खराब, अखलाक खराब, मुआशरत खराब। मेरे भाइयों, दीन पर मुकम्मल अमल करना पड़ेगा, तब जाके दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। आजकल जरा हम सोचें कि जो हमारी मातहती में काम करते हैं, आपका कोई मुलाजिम है, आपका नौकर है, आपका ड्राइवर है या आपकी दुकान पे रहता है, आपका उसके साथ बर्ताव क्या है? आपकी बीवी जो आपके मातहत है, आपको उसके साथ बर्ताव क्या है? आपके बच्चे जो आपके मातहत हैं, उनके साथ आपका बर्ताव कैसा है? अगर आप बड़े भाई हैं, हदीस में आता है कि बड़ा भाई अगर वालिद ना हो तो बाप के हुक्म में होता है, तो बड़ा भाई अगर है तो छोटे भाइयों के साथ बर्ताव और हुस्न सलूक कैसा है? आजकल घर घर के अंदर जुल्म है, और फिर अगर बड़ा है छोटों पे जुल्म कर रहा है, शौहर है बीवी पे जुल्म कर रहा है, कहीं बच्चों पे जुल्म कर रहा है, कहीं पड़ोसियों के साथ लड़ाइयाँ, कहीं घरों में इख्तिलाफात और लड़ाइयाँ। तो मेरे भाइयों, किसी को कमजोर समझकर किसी पर जुल्म न करना, क्योंकि पता नहीं होता किसका अल्लाह के यहाँ क्या मकाम होता है। आजकल हमारे यहाँ तो तसव्वुरात और हमारे नजरियात और हमारे ख्यालात ही बदल गए। कोई कमजोर आदमी है, आप जरा सोचे, एक मालदार आपका रिश्तेदार है, गरीब है, जब आपके यहाँ मालदार आता है आपका अंदाज कुछ और होता है, गरीब आता है तो आपका बर्ताव कुछ और होता है। आपके पड़ोस में गरीब है, एक अमीर है, अमीर बीमार हो जाए तो आपके आने जाने का अंदाज बदल जाता है, और गरीब है उसकी तरफ झांकने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। मेरे भाइयों, जाहिर से कुछ नहीं होता। अभी बताया आदमी क्या काम, खरबूजा बेचता था, मकाम क्या था? पानी पिलाता था जामा मस्जिद के सामने, लेकिन मकाम अल्लाह के यहाँ क्या था? किसका क्या मकाम होता है अल्लाह के यहाँ, इसकी किसी को कुछ खबर नहीं हो।